بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسپوکس پرسن پنجاب سیکٹری اطلاعات پنجاب عثمان سعید بصرہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کم سے کم 1.5 سال ہو گیا تقریباً. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو لوگوں کا اور تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ فضا جو ان کو ملی ہے, جو ان کو انوائرمنٹ ملا ہے, وہ اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا. سول اور ملٹری ریلیشنز کی اس میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ بہت اچھے تھے, اور عدالتوں کی طرف سے بھی کوئی سوموٹو کی بات کی گئی تھی کہ نہیں لیا جائے گا. اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سول ملٹری جو تعلقات ہیں وہ تاریخ میں سب سے بہتر ہیں, تو کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہمیں کوئی گاڈ گفٹڈ مل گئی ہے. اگر آپ ایک ریشنل ریلیشنز بناتے ہیں سول اور ملٹری کے درمیان, جو وقت کے وزیر اعظم ہیں اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں, دیٹس مین ہی از اے سینسیبل پرسن. یہ تو دیکھیں نا, جو لوگ آج تک ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف از اے ونڈرفل گوف پرسن, از اے ونڈرفل گوف پرسن, 3 دفعہ آیا, 3 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلہ کھڑا کر لیا. تو یہ مسئلہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے اداروں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایسا آدمی جو عنان حکومت چلا رہا ہے سول سائڈ کے اوپر, وزیر اعظم اس میں ہوتا ہے, اس لیے یہ کریڈٹ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو ہی جائے گا کہ انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کی کہ جو اس میں ہر ایک جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, کہیں انٹرفیرنس وہ نہیں کر رہے, کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے. عدالتوں کو فون تو نہیں کروا رہے نا عمران خان کہ یہ فیصلے کر دو, اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے یا تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. یا وہ یہ بھی فون نہیں کر رہے کہ جناب فلاں میاں صاحب جو ہیں وہ خوش ہوں گے اگر آپ بندے کو یہ 10 سال قید دے دیں, اور نہ ججز کہہ رہے ہیں کہ اس میں قید تو 7 سال 10 سال کیسے دے دیں. نہ ہی وہ آپ دیکھیں ڈان لیگ جیسے کو کام کروا رہے ہیں, نہ ہی وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری فوج نے میری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں, یہ جنہوں کی سول ملٹری تعلقات جنہوں نے اچھے نہیں کیے, انہوں نے پاکستان کی خدمت نہیں کی ہے, وہ پاکستان کو پیچھے لے گئے ہیں. سو اس میں ایک چیز تو بڑی کرسٹل کلیئر ہے, کیٹیگوری آپ نے خود ہی کہا, یہ سوال کے اندر ہی اس کی اپریسیشن ہے. اپریسیشن گوز ٹو مائی پرائم منسٹر عمران خان کہ انہوں نے ایک سول ملٹری کے زبردست تعلقات قائم کیے اور بیلنس قائم کیا ہوا ہے, اور وہ کسی ادارے کی جو ایک جورسڈکشن اس میں مدخل نہیں ہو رہے ہیں. ہر ادارے کو اپنا کام کرنے کا عدلیہ آزاد ہے. کریڈٹ گوز ٹو عمران خان, وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں. عدلیہ کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ اور ایلیویشن کا پروسیس آزاد ہے, وہ اس میں سیاست نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک تبدیلی تھی جس کا عمران خان نے وعدہ کیا, اور آپ کے سوال میں اس کا جواب بھی ہے کہ یہ تبدیلی انہوں نے کر کے دکھائی ہے کہ اداروں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور اس کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ چل نہیں سکتی جب تک آپ کے سول اینڈ ملٹری تعلقات اچھے نہ ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ آپ اپنی حدود کے حدود کا تعین نہ کریں اور اس کو پھر آبزرو نہ کریں. اچھا ایک بات, اب ایک دوسری بات کی جاتی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا جی, دیکھیں یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا ہے. یہ سارے کا سارا ایک ایسا نیریٹیو ہے جو کہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی اشرافیہ جو پچھلے الیکشن میں ہار گئی ہے, لوگوں کی ووٹ کی طاقت سے وہ اقتدار کے ایوانوں سے باہر ہیں. ان میں سے کئی تو ایسی اقتدار سے باہر تڑپ رہی مچھلیاں ہیں جو کہ 20-30 سال کے بعد اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کی بیچاروں کی اللہ نے ان سے یہ اعزاز بھی چھین لیا ہے, تمام ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو اب وہ سارے کے سارے صبح شام بھی عمران خان کی گورنمنٹ چل نہیں رہی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم گورنمنٹ کے اندر آئے ہیں, جو ہمیں انہیرنٹ چیز ملی ہے, آپ اکانومی کی سچویشن لے لیں. پاکستان جیسی اکانومی جس کی اپنی جو ارننگ ہے پاکستان کی وہ پچھلے سال 3200 ارب روپے رہی, اور یہ جو لوگ ہمیں دے کے گئے یہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے گئے, یعنی کہ آپ کی ارننگ اور آپ کی سپینڈنگ کے اندر $20 ارب کا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کو آپ یہ ان سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ 5-6 ارب ڈالر کا آپ نے 6 بلین کا قسطوں میں پیکج آپ آئی ایم ایف کے پاس لینے جاتے ہیں. آپ کو ہر چیز اپنی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے 6 ارب ڈالر کے لیے. اور یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اکانومی کی ان سے چل نہیں رہی, یہ ہمیں $20 بلین کا صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ دے گئے. جو سرکولر ڈیٹ تھا 1300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ٹریڈ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں ڈسبیلنس یہ تھا کہ 25 ارب روپے کی آپ لے کے آ رہے تھے پاکستان کے اندر امپورٹس, اور ایکسپورٹ جو تھی وہ تھی 3 ارب ڈالر کی. تو یہ آلموسٹ 22 سے 23 ارب کا ایک ڈسبیلنس اس کے اندر موجود تھا. آج جب آپ اس وقت میں بیٹھی ہوئی ہیں, آج عمران خان کی حکومت کے متعلق جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی قوم کو ہرانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اشاریہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بلومبرگ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا اکانومسٹ کہہ رہا ہے,
نہ یہ میں کسی اپنی پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. بلومبرگ نے کہا ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ون آف دا ایمرجنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ. آج کی ڈیٹ میں 38,000 پوائنٹ کی سائیکولوجیکل بیریئر کو عبور کر گئی ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر آپ کے حصص کی پرائس یعنی شیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے 300 ارب روپیہ آج کے دن میں بڑھی ہوئی ہے. دس شوز کہ آپ کی اکانومی کدھر جا رہی ہے. آپ نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے, لیکن آپ کو ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہے, وہ ٹماٹر دکھائے جا رہے ہیں. سارے ٹی وی اب کھول لیں, سبزی کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ تاکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ بڑے بڑے اچھے کام کیا ہو رہے ہیں. آج 4 سال میں پہلی دفعہ آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ تھا وہ پلس میں آ گیا ہے. آج آپ کا خسارہ نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو $20 بلین کا ہمیں دیکھ گئے تھے. یہ آپ کی اس حکومت نے, جس کی سربراہی عمران خان کر رہے ہیں, اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کیا ہے. انہوں نے 5.7% آپ کی ایکسپورٹ زیادہ کی ہیں اس گورنمنٹ نے. 17.8% فورن ریمیٹنس لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر کی اس حکومت کے اوپر کر رہے ہیں. وہ امپروو کی ہیں. جو ٹریڈ کا امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کا ڈسبیلنس تھا وہ ہم نے 25 سے 23 سے ریڈیوس کیا ہے. آج وہ کھڑا ہوا ہے 16 کے اوپر جا کے. یہ آپ کی اس حکومت نے کیا ہے. آپ کو احساس پروگرام کے نام پہ 80,000 روپیہ غریب لوگوں کو ہم دے رہے ہیں قرض حسنہ کی صورت میں, اور یہ یاد رکھیں کہ 70,000 لوگوں کو ہر مہینے ہم یہ اس کو دے رہے ہیں. کامیاب جوان ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے جس میں ہم نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں. جن کو ڈگریاں ہو گئی ہیں بیچاروں کو, ان کو بھی ہم بلا سود قرضے فراہم کر رہے ہیں. شیلٹر ہوم آپ کی اس حکومت کا پروجیکٹ ہے. آپ کے جتنے بھی دسترخوان غریبوں کے لیے اس حکومت کا پروجیکٹ ہے. پھر آپ آ جائیں فورن پالیسی کے اوپر. ایک وہ ملک جو بالکل تنہا کھڑا تھا, جس کے ساتھ اور تو OIC نہیں کھڑے ہوئے تھے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز آپ کے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری کے اندر نواز شریف جیسے کرپٹ آدمی کو تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. آج وہ OIC کشمیر کے مسئلے پہ آپ کے لیے قرارداد پاس کر رہی ہے. آج پوری دنیا آپ کی یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ اس نیریٹو پہ کھڑی ہے جو کبھی آج تک پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے. یہ فورن پالیسی ہے. جب ہم اقتدار کے اندر آئے, اگلے ہی ہفتے ہم کو بلاسفیمی کارٹونز کا مقابلہ ہو رہا دنیا کے اندر, پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا. آپ کے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کے اندر وہ کینسل کروایا. یورپین پارلیمنٹ کے اندر سے اس کی ریزولوشنز آئی ہیں. یہ ہے ہماری وہ چیز جو ہم نے فورن پالیسی. پھر جب ہم اقتدار کے اندر آئے, اسلام کے نام پہ یرغمال بنانے والوں نے اس ملک کو جیم کیا. ہم نے پہلی دفعہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کر کے دکھائی. یہ آپ کی عمران خان کی حکومت نے کر کے دکھایا. یہاں پہ 9 اپوزیشن کی جماعتیں فساد مارچ لے کے آئیں, اس کو زبردست طریقے سے ہینڈل کیا. اللہ نے اس مارچ کو خاک کیا. تمام یہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں, جو متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی ہے, ان کو اللہ نے خاک کیا. یہ پرائم منسٹر کی سیاسی ویژن ہے, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس فساد مارچ کے دوران سٹاک مارکیٹ نے کم از کم جو ہے 9,000 پوائنٹس گین کیے ہیں. یہ سٹرینتھ ہے آپ کے پرائم منسٹر کی اور انویسٹرز کی, اور یہ سٹرینتھ ہے کہ آپ کے اوپر انٹرنیشنل جو آپ کے ایجنسیز ہیں وہ بھی آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہیں. سو دس شوز کہ آپ کا یہ لیول ہے ہم آپ کے پرائم منسٹر کا, اس حکومت کا. جو کہہ رہے ہیں یہ ناکام ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں ناکام ہے؟ اصل میں ان کا اپنا نان نفتہ بند ہو گیا بیچاروں کا, ان کے اپنے کاروبار بند ہو گئے ہیں. وہ تو کہیں گے ناکام ہے. نواز شریف کے بچوں کے کاروبار بند, سمدھی کے کاروبار بند, سمدھی کے بچوں کے کاروبار بند, شہباز شریف کے بچوں کے کاروبار بند, شہباز شریف کے داماد کے کاروبار بند, ان کی فیملی کے کاروبار بند, بچوں کے کاروبار ان کے بند. وہ کہہ رہے ہیں بڑا خسارے میں جا رہی ہے اکانومی. کس کی؟ ان کی اپنی. فضل الرحمان کی ساری کاروبار بند, ڈیزل کے پرمٹ بند, تمام جو یہاں سے وہ کے پی گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے فوائد لے رہے تھے بند. کشمیر نہیں, ڈیزل تصل میں ان کا ترہ امتیاز ہے, ان کی پہچان ہے. نہیں, انہیں اگر دکھ ہوتا تو اپنے اعمال ٹھیک کریں, اعمال ٹھیک کریں. آپ دنیا کو نہیں روک سکتے, اپنے اعمال ٹھیک کریں. اچھا, وہ ان کا کاروبار. اسفند یار ولی کا بھی ایزی پیسہ ایزی لوڈ بند ہوا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے بیچاروں کی اکانومی اپنے گھروں کی, اپنے خاندانوں کی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں اکانومی بڑی خراب ہے, لیکن ملک کی نہیں, ملک کی تو ٹھیک ہو رہی ہے. خراب ہے ان کے خاندانوں کی اکانومی. آپ دیکھیں ایون فیلڈ جہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں, آپ اس میں چلے جائیں, وہاں پہ ان کے بغل میں بڑی بڑی مہنگی پراپرٹیز بک رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اکانومی اگر ٹھیک ہوتی ہمارے خاندان کی, اور اگر اب میاں صاحب حکمرانی کے اندر تو وہ بھی لے لیتے یہ. تو اس لیے اللہ کے فضل سے
ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا مان رہی ہے. ہاں ان سیاسی خانوادوں کی اکانومیز خراب ہیں اور آنے والے دنوں میں اور خراب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک عام شہری، ایک عام